اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جنہیں تم کتب میں سے چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ عیسائیوں کا مشکلات و مصائب سے نکلنے کا واحد حل۔ پچھلی آیہ کریمہ میں عیسائیوں کے اندر مذہبی اختلافات اور ان کی گروہ بندی کا ذکر تھا، جس کے باعث وہ آپس میں جنگ و جدال اور جھگڑوں میں پھنس کر برباد ہوئے۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مشکل و مصائب سے نجات حاصل کرو تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جس رسول کو ہم نے بھیجا ہے اس کی اتباع کر لو، اور رسول مکرم وہ ہیں جو تم نے کتاب میں بہت سی چیزیں چھپا دی، وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور بہت سی معاف کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توریت و انجیل کے ان مسائل کو بیان فرمانا جو یہود و نصارہ چھپاتے تھے، آپ عظمت کی کھلی دلیل ہے کہ وہ جن معاملات کو چھپاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں۔ بعض چیزیں جنہیں وہ چھپاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لطف و کرم کے باعث انہیں بیان نہیں بھی فرماتے کہ یہ رسوا نہ ہو اور ذلت سے بچ جائیں کہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں۔ یہ آپ کا عظیم علمی کمال ہے کہ توریت و انجیل کے مسائل کو، احکام کو اچھی طرح واضح فرما دیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ ہوا، ایک مرتبہ یہود کی ایک جماعت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور سوال کیا کہ زانی کو سنگسار کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان کے ایک بڑے عالم دین سوریہ سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل پر من سلوہ اتارا، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، سچ بتا زانی کو سنگسار کرنے کا حکم تورات میں ہے یا نہیں؟ ابن سوریہ انکار نہ کر سکا اور کہا، تورات میں زانی کی اس سزا کا ذکر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم لوگوں نے اس سزا کو چھوڑ کیوں رکھا ہے؟ ابن سوریہ نے کہا، چونکہ بنی اسرائیل اس بیماری میں بہت پھنس چکی ہے، ہم نے اس لیے اس سزا کو ہلکا کر دیا ہے، منہ کو کالا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور 100 کوڑے لگا دیتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہونا تو پوری کائنات کے لیے ہے، مگر اس آیہ کریمہ میں صرف اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا گیا کہ ان کے ایمان لانے سے دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کی امید تھی، یا اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے یہود و نصارہ کی کتابوں کی تصدیق ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا جو ان کی عظمت و سچائی کی دلیل ہے۔ آیہ مبارک سے اہل کتاب کی عظمت اس طرح بھی واضح ہے کہ رسول ساری کائنات کے ہیں، مگر جلوہ گری ان کے ہاں ہوئی۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس عظمت والے رسول کی اتباع کر لو، نجات پا جاؤ گے۔ تمہاری بہتری کامیابی کا صرف یہی راستہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو اور ان کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہود نے تورات کے اندر سنگسار کرنے والے احکام چھپائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اترنے والی آیات چھپائی، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کی باتیں چھپائی۔ عیسائیوں نے
انجیل کی تحریف کر کے بے شمار مقامات پر احکام کو بگاڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خداد عالم کے ساتھ ان کی خرابیوں کو ایک ایک کر کے بیان فرما دیا۔ اس آیا پاک میں آپ کی اسی عظمت کا ذکر ہے۔ آیا کریمہ کے دوسرے حصہ میں فرمایا، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، اور روشن کتاب نور سے مراد یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مراد لی ہے۔ اس نور پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کیا۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، یہی قول معتبر ہے۔ روح المانی نے بھی یہی مراد لی ہے۔ فتادہ اور زجاج کا بھی یہی قول ہے۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔ بعض مفسرین نے کہا نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن حکیم ہے، مگر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن نے اس کی توجیہ کو بہت ہی کمزور اور ضعیف کہا اور فرمایا معطوف اور معطوف الیہ ایک ہی نہیں چاہیے بلکہ الگ الگ ہونے چاہیے۔ ایک معنی یہ کیا گیا کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور اللہ کی کتاب بھی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ان تمام اقوال و تفاسیر میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر وہ پہلی ہی ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن حکیم۔ پچھلی آیا مبارکہ میں ارشاد ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا۔ رسول کے ذکر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ قرآن مقدس کا دوسرے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجہ منیرہ فرمانا بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ اس نور اور کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامتی اور ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات انجیل میں زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ سڑک پر 100 کوڑے مارو، اسے سرے عام 100 کوڑے مارو، لیکن اس پر یہودی عیسائیوں نے چھپایا، اس بیماری کو چھپایا، کیونکہ ان کے زمانے میں اس بیماری میں بہت سے لوگ پھنس چکے تھے اور اس لیے انہوں نے اس سزا کو ہلکا چھوڑ دیا کہ منہ کو کالا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور 100 کوڑے لگاتے ہیں۔ اس موقع پر اسی لیے اسی آیا کریمہ کو نازل فرمایا گیا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہونا تو پوری کائنات کے لیے ہے، اگر وہ ہوتے تو پوری کائنات کے لیے ہیں اور ہے بھی ہیں، جلوہ گر ہونا تو پوری کائنات کے لیے ہی ہے، اور دوسری طرف کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔ ایک معنی اور بھی ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہم نے معنی قرار دیا ہے کہ ایک معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ان تمام اقوال و تفاسیر میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر وہ پہلی ہی ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جزاک اللہ۔